السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا دلچسپی سے بھرا ہوا اور ایسا ایمان افروز واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ بھی شام کے علاقے دمشق سے تعلق رکھتا ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، فتح دمشق کے وقت، یعنی دمشق وہ شہر جو آج بھی ملک شام میں موجود ہے، اس کے وقت سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد کی پاسداری کا ایسا عظیم استان مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جاتی رہے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کی مٹھی بھر فوج کے ساتھ ملک شام کے دارالسلطنت یعنی دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، مگر قلعہ تھا جو کسی بھی طور پر فتح ہونے کو راضی ہی نہیں تھا، فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجاہدین کو 1-2 دن کے آرام کا وقفہ دے کر وہ یا تو قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کریں گے یا اس کی مضبوط دیواروں میں سرنگ لگانے کی ترکیب آزمائیں گے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد، غیبی مدد ضرور آئے گی۔ ایسے میں رات کے اندھیرے میں ان کی فوج نے دمشق کے قلعے سے نیچے اترنے والے ایک نوجوان کو ان کے سامنے پیش کیا جس نے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی یہ خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مجاہدین کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ اس کے مطابق کل رات رومیوں پر حملے کا بہترین موقع ہے۔ انہیں مذہبی رہنما بطریق کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور پورا دمشق جشن منا رہا ہے۔ اس جشن میں فوج سمیت سب شراب پیئیں گے اور یہی ان پر فیصلہ کن وار کرنے کا موقع ہوگا۔ اگلی رات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ماتحت سالاروں کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا تھا، اور نہ ہی وہ کوئی زیادہ فوج اپنے ہمراہ لے جا رہے تھے اور نہ ہی کوئی زیادہ سپاہی۔ وہ یہ کام انتہائی رازداری سے کرنا چاہتے تھے۔ صرف اور صرف 100 مجاہد جنگجوؤں کو قلعے پر سب خون کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، پھر 9 مسلم نوجوان یونس بن مرقس، پھر قعقاع، اور آخر میں 100 مجاہد کمانڈو کے ذریعے سے مشرقی دروازے کی طرف سے قلعے کے اندر آپ داخل ہو گئے۔ انتہائی خطرناک مرحلہ قریب آ چکا تھا۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے انہیں رومی فوجیوں کی باتیں سنائی دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر یونس بن مرقس نے رومی زبان میں بارواب لہجے کے ساتھ ان رومی فوجیوں کو کہا، آگے چلو۔ رومی پہرے دار سمجھے کہ یہ حکم ان کے کسی افسر نے دیا ہے۔ وہ دروازے پر اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھتے گئے۔ اتنے میں مجاہدین تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے پہرے داروں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور آنن فانن میں ان کا قصہ پوری طرح سے تمام کر دیا۔ راہ میں آنے والے ہر رومی پہرے دار سے یہی سلوک کیا گیا اور آخرکار بہت سی زنجیروں اور بھاری بھرکم تالوں سے بند دروازہ کھول دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا دستہ اس کے لیے پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ وہ قلعے میں داخل ہو گیا اور رومی فوج کے دستوں کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہادری کی بے مثال جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ رومی دستے بھی اسلامی سپاہیوں کے آگے ڈٹ گئے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ ان پر آہستہ آہستہ غالب آتا جا رہا تھا۔ طلوع آفتاب تک مسلمان اس جنگ کو تقریباً جیت چکے تھے۔ مسلمان سپاہی اب آگے بڑھے تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اب ان کے سامنے کوئی رومی سپاہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس دشمن کی چال کو سمجھ لیا تھا اور پھونک پھونک کر قدم بڑھانے لگے۔ جب وہ مرکزی گرجے کے پاس پہنچے تو وہاں سے اس کہانی کا ایک نئے موڑ کا آغاز ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دستے کے ساتھ گرجے کی طرف آ نکلے تو سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نہایت پرامن انداز میں سامنے سے آ رہے تھے۔ ان سب کی تلوار نیام میں تھی اور رومی سپہ سالار توما اور اس کے خاص آدمی ان کے ساتھ تھے۔ اے پروردگار، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات اس وقت یقیناً یہی ہوں گے۔ دونوں نامور سپہ سالار خاصی دیر تک ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر کار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقوت توڑا اور کہنے لگے، ابو سلیمان، کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ اس کی ذات نے یہ شہر ہمیں بغیر لڑے عنایت فرما دیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کس صلح کی بات کرتے ہو ابو عبیدہ؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں، میں نے تلوار چلائی ہے اور میرے ساتھیوں پر تلوار چلی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ خیر اور عافیت سے شہر سے چلے جائیں۔ ان کا خزانہ اور مال ہمارا مال اور ہمارا اب یہ سب مال غنیمت ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے کی اور کیوں کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو سلیمان، میں اور میرے دوست میرے دستے پرامن طریقے سے قلعے میں داخل ہوئے ہیں۔ اگر آپ میرے فیصلے کو رد کرنا چاہتے ہو تو کر دو، لیکن میں دشمن سے معافی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اس کی جد اسلام ہی پر پڑے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ننگی تلوار سے ابھی بھی خون ٹپک رہا تھا۔ ان کے ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا، ان میں کئی زخمی بھی تھے۔ انہوں نے پورا دن لڑ کر فتح حاصل کی تھی، مگر یہ صلح کیوں اور کیسے، اس بات کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ساری سازش کو سمجھ گئے۔ وہ یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی خبر رومیوں کو بروقت ہو گئی اور وہ جان گئے کہ ان کی مدہوش اور شراب کے نشے میں دھت فوج مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اسی لیے انہوں نے فوراً لشکر کے دوسرے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب خون سے ناواقف تھے اور قلعے کے طویل محاصرے سے پریشان بھی تھے، اس لیے انہوں نے صلح کے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے اور رومیوں کو امان دے دی۔ یہ احساس ہوتے ہی چند مجاہد توما اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے لپکے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر ان کے بیچ میں آ گئے اور فرمایا، خبردار، میں نے ان کی جان بخشی کا عہد کر چکا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جاباز ساتھی غصے میں بفر رہے تھے۔ وہ کسی طور رومیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس قلعے کو نہایت خطرناک مراحل سے گزر کر حاصل کیا تھا۔ اب وہ اپنی کامیابی کو یوں سازش کی نظر ہوتا دیکھ کر صبر نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ایک طرف عہد کی پاسداری کا معاملہ تھا اور دوسری طرف مجاہدوں کی قربانیاں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ لشکر کے سالار اعلیٰ نہیں تھے، ان کے عہد کی پابندی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری نہیں تھی، مگر وہ مسلمان تو تھے ہی اور وہ بھی نہایت ممتاز۔ آخر جوش ہار گئے، غصے کو ناکامی ہوئی، عہد کے پاس داری ہوئی اور شیطان کو شکست دے دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بطور سالار اعلیٰ تاریخی فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تھا عہد کی پاسداری کا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی تاریخ پر احد شکنی کا داغ لگے۔ پھر جب رومی اپنا مال و دولت، اپنی جان، سب کچھ بچا کے لے جا رہے تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دل پر پتھر رکھ کر انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ رومی اسی اسلحہ اور اسی مال کے ساتھ کسی دوسری جگہ ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے انہوں نے اسلام کے سچے اور باوصول مجاہدین ہونے کا نہ مٹنے والا ثبوت دے دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔